الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی تخلیق عظیم مقاصد کے پیش نظر وجود میں آئی ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے 3 بڑے مقاصد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلا مقصد تخلیق، جسے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت نام ہے اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کے قیام کا۔ دوسرا مقصد تخلیق عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تیسرا مقصد تخلیق دعوت الی الخیر ہے، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتی رہے۔ تو ان مقاصد تخلیق میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا مقصد انسان کی تخلیق کا عبادت کو ذکر کیا۔ عبادت اللہ رب العزت کے حضور ہر قسم کی عاجزی بجا لانے کا نام ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی عاجزی تواضع کی انتہا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے مخصوص کر دے۔ اللہ رب العزت نے اسی عبادت کے بجا لانے کے لیے کئی ایسے اہم احکام اور فرائض انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان پہ لازم قرار دیے ہیں، جس سے بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی بہت سی ضرورتیں اور حاجتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اسلام کے نظام عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو حاصل ہے وہ نماز ہے، اور نماز صرف اس شریعت میں نہیں، سابقہ تمام شریعتوں کا اہم حکم رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول سابقین کے حوالے سے بھی نماز کا ذکر کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، یہ بھی خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ جب وہ وادی مقدس میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، تو جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے۔ اور پھر حکم یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی الہ واحد ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری ہی عبادت کرنا، اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
تو وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی مکہ اور بکہ میں اپنی اولاد کو بسانے کا مقصد ہی اللہ کے حضور یہ بیان کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی جو ہم بالعموم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اسی تسلسل میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ پابندی اور مداومت اختیار کریں۔ نماز کی دوسری بڑی حیثیت یا اس کی اہمیت کا اظہار جس دوسرے امر سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے توحید کے بعد جس حکم کا ذکر کیا ہے یا جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے اپنی توحید کے بعد اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سورۃ المدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے سے نماز ہی مراد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں توحید کے بعد اللہ رب العزت کے سب سے بڑے حق اقامت صلاۃ کو، نماز کی ادائیگی کو جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ نماز کے حوالے سے تیسری چیز جو قابل توجہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز سے متعلقہ امور کی جتنی تفصیل بیان کی ہے کسی اور عبادت کے حوالے سے اتنی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی۔ وضو کا حکم، غسل کا حکم، تیمم کا حکم، جگہ کی پاکیزگی کا حکم، لباس کی پاکی کا حکم، اسی طرح نمازوں کے اوقات کا ذکر، نماز قصر کا ذکر، صلاۃ الخوف، خوف کے عالم میں میدان جنگ میں نماز کس طور پہ ادا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی جو تفصیلات بیان کی ہیں، نماز سے متعلقہ امور کی، یہ تفصیل کسی اور عبادت کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کے بعد نماز کو ذکر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا انک تأتی قوما اہل الکتاب، تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس سابقہ کتابوں کی تعلیمات پہلے سے موجود ہیں، تو سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دینا وہ اللہ رب العزت کی توحید اور میری نبوت و رسالت کی گواہی کی دعوت ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر تیری اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تو اگلا حکم جو تو نے انہیں دینا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بتلانا کہ اللہ نے دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز کے حوالے سے ایک اور اہم چیز جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز پورے دین کی روح ہے۔ اگر نماز نہیں تو یہ دین جو ہے وہ بے روح ہے، ایسے ہی ہے جیسے بغیر روح کے جسم پڑا ہو۔ اور یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ ہماری زندگی میں روزمرہ عبادات میں
نماز واحد عبادت ہے جو ہم دن میں 5 دفعہ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، روزہ سال میں 1 مہینے کا، لیکن نماز جو ہے وہ دن میں 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ ان تمام نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز عصر کی جو ہے وہ پابندی کرو۔ تو نماز کی اسی اہمیت کی بنا پہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور حکم بھی ایسا کہ اس میں کسی صورت میں بھی نماز سے رخصت نہیں ہے۔ باقی عبادات، مسافر ہے وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے، بعد میں پورا کر لے۔ اگر ایسا مریض اور ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزے کی اب سکت ہی نہیں تو وہ فدیہ دے دے۔ حج صاحب استطاعت پہ ہی فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، لیکن نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پہ، عاقل بالغ مسلمان پہ جو ہے وہ فرض ہے، اور ہر صورت میں فرض ہے۔ صحت مند ہے تب بھی فرض ہے، مسافر ہے تب بھی فرض ہے، بوڑھا ہے تب بھی فرض ہے، صحت مند ہے بیمار ہے تب بھی فرض ہے کہ نماز جو ہے وہ قیام کے ساتھ پڑھے۔ اگر ایسی سکت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، نماز کا حکم جو ہے وہ قرآن کریم نے ہر حالت میں دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الجسد من الراس، نماز کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں انسان کے سر کی، کہ سر نہ ہو تو انسان کی زندگی گئی، تو نماز نہ ہو تو انسان کا دین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کے ہاں نماز کا اہتمام اور پابندی نہیں ہے، اس کے دین کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اور نماز ایک واحد عمل ہے، واحد عبادت ہے جس کے چھوڑنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، العہد الذی بیننا و بینہم، یا العہد الذی بین العبد و بین الاسلام ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری کیا ہے، نماز قائم کرنا، اور نماز چھوڑنا ایسا امر ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جو ہے وہ ایک حدیث میں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد خرج عن الملہ، کہ جو شخص جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر قرار نہیں دیا کرتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے، کہ ان کے ہاں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ خرید و فروخت وہ بھی کرتے تھے، زندگی کے امور وہ بھی سر انجام دیتے تھے، لیکن نماز جو ہے اس کا اہتمام ان کے ہاں اس قدر تھا کہ نماز سے صرف وہی شخص جو ہے وہ پیچھے رہتا تھا، معاذ اللہ جس کا نفاق واضح ہو چکا ہو کہ یہ منافقین میں سے ہے، یا وہ اس قدر شدید بیمار ہو کہ اسے چلنے پھرنے کی سکت بھی نہ ہو کہ وہ مسجد میں آ سکے۔ حضرات صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چونکہ حضرات صحابہ کے سامنے موجود تھا کہ اپنی تمام تر بیماریوں کے باوجود بھی حتی الامکان کوشش کرتے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی۔ صحیح بخاری میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں، کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس عالم میں مسجد میں تشریف لائے کہ آپ نے 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لیا ہوا تھا، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری اور نکاہت کی بنا پہ اپنے قدمین مبارکین اٹھا کے چل نہیں پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین زمین پہ گھسٹ رہے تھے. لیکن اس عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے نماز ادا کر کے امت کو حکم دیا کہ نماز کی اللہ کے ہاں اہمیت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ توحید کے بعد پہلا حکم نماز کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی جس چیز کی تاکید کر کے جا رہے ہیں، آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور بعض روایت میں واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. دیکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت، ایک حق اللہ کا حق سب سے بڑا حق، اور دوسرا حقوق العباد کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پہ نماز کی ادائیگی. وقت پہ نماز کی ادائیگی یہ سب سے افضل عمل ہے. میں نے کہا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں نے پوچھا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز کو ذکر کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور جہاد سے بھی مقدم رکھا ہے، زیادہ افضل قرار دیا. یہ نماز جو ہے اللہ رب العزت نے ہماری مشکلات کا حل بھی اسی نماز میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کتب حدیث میں مذکور ہے کہ اذا حضبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور نماز ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی بہت بڑا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی احادیث میں مختلف پیرایوں سے جو ہے وہ سمجھایا. ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے باہر نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں اللہ کے حضور پڑھتا ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کی آلودگی اور نجاست سے اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بیان فرمایا کہ سردیوں کا موسم تھا یا خزاں کا موسم شروع ہو رہا تھا، تو پتے درختوں کے جھڑ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو 2 شاخوں میں اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں ہلایا، جس سے پتے مزید گرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ان درختوں کے پتے جھڑ رہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو آخرت کی کامیابی، آخرت کے نور اور نجات کا ذریعہ قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت والے دن نور ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، کامیابی کی دلیل ہوگی. اور فرمایا جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، قیامت والے دن نہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ نجات کا سبب ہوگی، نہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی. لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے حصے میں جو فرمایا کہ بے نمازی کا جو ہے وہ انجام اور حشر و حشر مع فرعون
و قارون و حامان و ابی ابن خلف کہ اس کا قیامت والے دن اللہ کے بڑے بڑے نافرمان اور سرکشوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ جو ہے وہ اسے اٹھایا جائے گا۔ نماز کسی اہمیت کی بنا پہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 109 مقامات پہ واضح طور پہ نماز کا حکم دیا، اور 700 کے قریب آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں نماز کی طرف اشارتاً حکم ملتا۔ اگر ہم کسی کو دن میں 2-3 مرتبہ کوئی کام کہنے کا کہہ دیں اور وہ ہماری بات نہ مانیں تو ہمارے غصے کا کیا عالم ہوتا، اور جب ہمارا خالق و مالک ہمیں قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دے رہا ہے، ہم پھر نماز میں نہ آئیں تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس عالم میں پیش ہوگا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور یہ نماز ہماری اللہ کے حضور حاضری ہے، اللہ کے حضور حاضری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جسے فرمایا صبح اور عصر کی نماز، فرمایا شام کے فرشتے شام کی ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح کی نماز میں واپس جاتے ہیں اور ان کی جگہ چارج لینے والے نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اللہ جو علیم بذات الصدور ہیں، جو ساری چیزوں سے آگاہ ہیں، فرشتوں کے سامنے ہماری عبادات کا بھرم قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، فرمایا اس اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ اس نے فرشتوں کی عبادات کو مخفی رکھا ہوا تاکہ ہماری عبادتوں کا بھرم جو ہے وہ قائم رہ سکے، ورنہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسماں کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی فرشتہ کسی نہ کسی وقت اللہ کی عبادت میں کسی نہ کسی طور مصروف نہیں رہتا، لیکن اللہ نے ہماری عبادتوں کا بھرم رکھنے کے لیے فرشتوں کے سامنے انسان کے قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے اللہ انہی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ تو خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور نماز کسی اہمیت کی بنا پہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر کے آخری حصے میں آنکھوں کی بیماری لاحق ہوئی، تو حکیم نے تجویز کیا کہ آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن اس آپریشن کی بنا پہ آپ کو چند دن سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا میں نے وہ آنکھیں کیا کرنی ہیں جو اللہ کے حضور سجدے سے محروم کر دیں، مجھے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں، میں سجدہ جو ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا۔ حضرت عمر کا مقام جو ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے مقام نبوت پہ فائد ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن خدا خوفی کا یہ عالم ہے کہ نماز کے لیے تیاری کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، پوچھا جاتا تو کہا فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جو اللہ نے آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑ پہ، ساری مخلوقات پہ پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لیکن سب اس ذمہ داری کے اٹھانے سے ڈر گئے، قاصر رہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس انسان نے اللہ کی وہ امانت اٹھائی ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے، لہذا اللہ کے حضور پیشی کے وقت ڈر رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین علی ابن الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت علی کے پوتے، ان کے حوالے سے آتا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب وضو کرتے تھے تو وضو سے ہی چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا، فق ہو جاتا، اور نماز میں جو خشیت، جو خشوع، اور انہی کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ
اپنی خانقاہ یا حجرے میں کچھ دیگر لوگ بھی انفرادی طور پہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز جو ہے، تو کہیں سے کوئی چنگاری جو ہے وہ اٹھی اور اس جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ اب لوگ جو ہے وہ آگ بجھانے کی فکر میں، حضرت علی بن حسین جو ہے اسی طرح نماز میں مصروف ہیں۔ جب نماز کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بھی عجیب نماز تھی، آگ لگ گئی کمرے میں، جھونپڑی میں، اور آپ اسی طرح نماز میں جو ہے وہ مصروف رہے، تو صحابہ اور تابعین کے ہاں ریاکاری اور غلو نہیں تھا، ان کی باتیں حقیقت پہ مبنی تھیں، تو آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ میاں کام دونوں ایک ہی کر رہے تھے، تم دنیا کے پانی سے دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آنکھوں کے پانی سے آخرت کی آگ بجھانے کی فکر کر رہا تھا۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں نماز کے حوالے سے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی روشنی میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز رہ جائے تو گویا اس کے اہل اور اس کا مال سب تباہ ہو گئے، اس کا گھر بار، اس کے اہل و عیال جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ہماری قاصر نظریں جو ہیں وہ اس نقصان کا ادراک نہیں کر پا رہی جو نماز چھوڑنے کی وجہ سے جن مصائب اور مشکلات میں ہم گھرے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، مدینہ کے نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ وہی رحمت للعالمین پیغمبر، لیکن نماز چھوڑنے کا جرم ایسا سنگین عمل کہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھر کو آگ لگا دو۔ مجھے یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا جو انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح میں لکھا، فرمایا نماز چھوڑنے سے ہمارے گھروں میں آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میرا جی چاہتا، اور ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کے حوالے سے جس وعید کا ذکر کیا، فرمایا وہ ظاہری آگ نہ ہو لیکن گھر میں بے برکتی کی آگ، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، اولاد والدین کی نہیں بن رہی، بہن بھائیوں کی نہیں بن رہی، یہ نا اتفاقی کی، بے برکتی کی، نحوست کی آگ جو ہے وہ معاذ اللہ ہر گھر میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے لگی ہوئی۔ اللہ ہمیں اس آگ کے بجھانے کی فکر نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے نماز اثر اس کی رہ گئی تو گویا اس کا گھر بار، اس کا مال، اولاد سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسی کو بنیاد بنا کے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جو کسی کے جوان سال بیٹے کی وفات پہ تو تعزیت کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن نماز رہ جانے پہ اس کے ہاں تعزیت کے لیے نہیں جاتے۔ اور ہمیں کہ میرے نزدیک ایک نماز کا رہ جانا جوان سال بیٹے کی موت سے بھی زیادہ سنگین عمل ہے، کیونکہ اسے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، یہ ایسا جرم ہے جیسے جس کی سزا یہ ہے کہ اس کا گھر، اس کے اہل و عیال سب تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور نماز جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ، آج ہم طرح طرح کی عدم تحفظ کا جو شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حفاظت کا پردہ اپنے ہاتھوں سے چاک کر رکھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اسے جلا دیا جائے۔ اور اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی جان بوجھ کے فرض نماز کو نہ چھوڑنا
اس لیے کہ فمن ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے اس کے پھر معاملات کیسے سنور سکتے ہیں؟ اس لیے نماز اللہ رب العزت کی بندگی کا سب سے بڑا اظہار بھی، اور نماز میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو دینی دنیاوی فوائد اور منافع رکھے ہیں وہ ایک طویل جو ہے وہ موضوع ہے، لیکن یہی چیز کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کے بعد جس چیز کا ہمیں حکم دیا، سب سے بڑا حکم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز۔ یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنے اور سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کا پہلا مقدمہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت پہلا امر جس کے بارے میں سوال ہونا ہے اس کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائیں، نماز کی اقامت اسی مناسبت سے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے حوالے سے کہ اقامت صلاۃ کیا، قرآن جو حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی بنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو، اپنے عمال کو جو تقرر نامہ دیا کرتے تھے اس میں سر فہرست جو ہے یہ چیز ذکر ہوتی تھی ان اہم اعمالکم عندی الصلاۃ، کہ ان امور مملکت میں میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ نماز ہے۔ من حافظ علیہا فہو لما سواہا احفظ، جو اللہ کے سب سے بڑے حق کو ادا کر لیتا ہے وہ بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا، وہ دیگر ذمہ داریاں بھی نبھا لے گا، اور جو اپنے خالق و مالک کا سب سے بڑا حق ادا نہیں کرتا ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی معاملات بھی اس سے سنبھل نہیں پاتے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی، اقامت صلاۃ کی اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائیں، اور اللہ اپنے سب سے بڑے حق کی ادائیگی کی ہمیں فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔